اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مکی المدنی عربی العجمی المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ مل کے سب درود سے اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے ذرا۔ بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز تھوڑے سے وقت میں چاہتا ہوں کہ ایک دو گزارشات کر لوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری سماعتوں کے ساتھ بس تھوڑا سا ہوں ہاں کرتے رہیں، کافی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آیات کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے، اگر میں جملہ بدلوں تو اس طرح کہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر اللہ اپنی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب اگر بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولنا ہے، میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر اللہ خالصتاً اپنی عبادت قبول نہیں کرتا۔ کون کون سی؟ پہلا جملہ میں دینے لگا ہوں، آپ کی محبتوں کا امتحان ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی ایک کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، جس کے بغیر اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا جس میں آپ پہ درود نہیں پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ بات کی؟ اب ایک سورہ فاتحہ اور ایک محمد و اہل بیت محمد پر درود، اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اچھا، اب گفتگو کا آغاز میں نے کر دیا۔ اللہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ مالک ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اسی بات کو سمجھنا ہے، بڑے پڑھے لکھے پرانے عزادار تشریف فرما ہو، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ برادران معظم، دکھانے میں اور قائم رکھنے میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہمیں صراط، میں مومنین کے گزارش کرتا تھا کہ میں کوشش کی ہے کہ شاہ صاحب دا پروفیسر صاحب دا نہایت مشکور ہاں کہ انہاں وقت کٹے۔ پروفیسر سید تصدق حسین لکھوی صاحب ممبر تے جتنا تسی انہاں نو سونا پڑھو سو انی علمی گفتگو کر سکتے، اور او اگو تواڈے تے منحصر ہے تسی شاعراں نو کتنا بہتر سن سکتے ہو۔ پڑھن والی بہت خوبصورت شخصیت تواڈے سامنے تشریف فرمائے تے تسی بول سو، ایتھے بولن ثواب ہے۔ علی علی کرنا عبادت ہے، عبادت سمجھ کے کر سو تے مجلس بہت انمراج ہو جاسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، نعرہ اچھا، ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا۔
قائم رکھنے اور دکھانے میں فرق ہے. سمجھیے گا بات کو. قائم رکھنے اور دکھانے میں فرق ہے. جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں مالک سلامت رکھ. یار آپ کی اپنی مرضی ہے. جن کے ہاں اولاد ہوتی نا وہ کہتے ہیں سلامت رکھ. جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں عطا کر. ہمیں صراط مستقیم مل چکی ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہمیں اب صراط مستقیم ہے کیا؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ جمع غفیر ہے. رسول معظم تشریف فرما ہے. اصحاب پیمبر تشریف فرما ہے. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ, اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کل ربی علی صراط مستقیم, ایک تمہارا رب صراط مستقیم ہے. توجہ فرمانی آپ نے میری بات پہ. ایک تمہارا رب صراط مستقیم ہے. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ایک مصطفیٰ سرکار آپ صراط مستقیم ہیں. آپ بتائیے کیا اللہ اور آپ کے علاوہ بھی کوئی صراط مستقیم ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرمانی آپ نے میری بات پہ. کوئی اور ہے؟ رسول معظم نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بندہ بیٹھ گیا. 7 مرتبہ اٹھا, 7 مرتبہ رسول نے بٹھا دیا. 7 مرتبہ اٹھا, یا علی یا علی, 7 مرتبہ بٹھا دیا. ابھی 8ویں مرتبہ نہیں اٹھا تھا کہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا. دروازہ کھلتے ہی ابو طالب کا بیٹا علی اندر داخل ہوا. ہر بندے کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے میرے بات پہ. ہر بندے کا ہاتھ. اچھا ابو طالب کا بیٹا علی اندر داخل ہوا. اب خرامہ چلتے ابو طالب کا بیٹا علی کہاں بیٹھا؟ آ کے رسول کی دائیں جانب بیٹھ گیا. اب وہ مصطفیٰ جو بٹھا رہے تھے, اب مصطفیٰ نے کہا اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا, اب پوچھ مجھ سے کیا پوچھ رہا تھا. وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیے, ایک اللہ صراط مستقیم ہے, ایک آپ صراط مستقیم ہے, کوئی اور ہے جو صراط مستقیم ہے؟ کائنات کے سب سے سچے انسان نے اپنے چہرے کے رخ کو بدلا اور رخ کو بدل کر علی کی طرف دیکھ کر کہا کمال کرتے ہو, صراط مستقیم دیکھ بھی رہے ہو, پوچھ بھی رہے ہو. سمجھ آ رہی کہ بات کی؟ صراط مستقیم دیکھ بھی رہے, پوچھ بھی رہے. اچھا صراط مستقیم علی. صراط مستقیم کون؟ علی. توجہ فرمائیے گا برادران معظم. صراط مستقیم کون؟ اب میرے علی تشریف فرمائے, میرے مولا, میرے کائنات کے رہنما, مشکل کشا, میرے لیڈر تشریف فرمائے مسجد کے صحن میں. صراط مستقیم سمجھانی ہے, صراط مستقیم سمجھا رہا ہوں. تشریف فرما. قریب ترین لوگ بھی بیٹھے, سب بیٹھے, اور سارے کے سارے ہر محفل میں میسم مزاج نہیں ہوتے. ہاں ابو ذر جیسی تینت نہیں ہوتی سب کی. اب بیٹھے تھے, سب بیٹھے تھے. غور فرمانا ہے, جو بندہ سمجھ جائے گا میں سلام کر رہا ہوں اسے. وہ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں علی, اور مسجد کے صحن سے پرندے گزرے, اور پرندے ہمیشہ گول دائرے کی صورت میں جاتے ہیں, غول کی صورت میں جاتے ہیں. اچھا تو غور فرمائیے گا, جو ہی پرندے گزرے صحن مسجد میں بیٹھے علی نے کہا وعلیکم السلام. نہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یار, آپ کی اپنی مرضی ہے. مجھے جملہ دینا ہے آپ کو, صراط مستقیم سمجھانا ہے, چھوڑ دینا ممبر کو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ مسجد سے پرندے گزرے, صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے علی نے کہا وعلیکم السلام. قریب بیٹھے لوگوں نے کہا یا علی کیا آپ پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں؟ میں جملہ اس سے بڑا دینے لگا ہوں, جملہ اس سے بڑا دینے لگا. کیا آپ پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں؟ کیسے سلام کیا انہوں نے آپ کو؟ بڑا جملہ دے رہا ہوں. علی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا, علی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا, بلکہ قریب بیٹھے ہوئے سلمان سے کہا سلمان جاتے ہوئے پرندوں کو واپس بلاؤ.
نہیں یار میں نے بڑا جملہ دیا یار، سمجھیں بات کو. جاؤ جاتے ہوئے پرندوں کو واپس بولو بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. علی نے کہا، سلیمان نے بلایا، سلیمان نے پوچھا ہی نہیں یا علی میرے کہنے پر آ جائیں گے. نا 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 سمجھے بات کو، سمجھیے نا. ہاں نہیں پوچھا، سلیمان نے بلایا، پرندے آ گئے. کمال ہے. سلیمان نے بلایا، پرندے آ گئے. اور پرندے آ کے کیسے بیٹھے؟ علی کے سامنے سیدھی قطار میں بیٹھ کے. صراط مستقیم سمجھانا ہے میں نے. سیدھے آ کے بیٹھ کے، یا علی آ گئے پرندے، اب ان سے ذرا، اب ان سے پوچھئے ذرا، ثواب ہے، اب ان سے پوچھئے ذرا کہ یہ جب گزر رہے تھے تو انہوں نے آپ کو کیسے سلام کیا؟ ان سے ذرا پوچھ دیجئے نا کیسے سلام کیا، غور کرنا کیسے سلام کیا. اچھا غور، کمال ہے. یا علی پروردگار عالم مالک، اللہ نے زبان عطا کی. میرے علی نے پوچھا، اے طاہرو جب تم صحن مسجد سے گزر رہے تھے تو تم نے مجھے کیسے سلام کیا تھا؟ اب مجھے ایک اپنی محبت کا جملہ کہنا یہاں پہ، شاید کتاب میں نہ ہو لیکن میری محبت کا جملہ ہے. سبتان غور کرنا، غضنفر صاحب جتنے دوست بیٹھے ہیں، بابا جی آپ پرانے عزادار ہیں، غور کرنا. شاہ جی سنیے گا، اپنی محبت سے جملہ کہہ رہا ہوں، میں بھی کتاب میں نہ ہوں لیکن اپنی محبت کا جملہ کہہ رہا ہوں. پرندوں کو زبان عطا ہوئی، مالک نے زبان عطا کی، پرندے گویا ہوئے، گویا ہوئے. پرندوں نے کہا، اب میری محبت کا جملہ پہلے کہہ دوں پھر دیکھتا ہوں پرندوں نے کیا کہا. اب پرندوں نے گویا ہو کے کہا، یا علی جب ہم صحن مسجد سے گزر رہے تھے تو ہماری آنکھوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا. جو ہی آپ کے چہرے کو دیکھا تو ہمیں رسول کی حدیث یاد آ گئی. بھئی میرا سلام ہے آپ سب پہ، میرا سلام ہے آپ سب پہ. ہمیں رسول کی حدیث یاد آ گئی. کیا کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوا کرتی ہے. تو یا علی ہم نے صحن مسجد سے گزر کر آپ کے چہرے کی زیارت بھی کی اور آپ کو السلام علیکہ یا امیر المومنین بھی کہا. توجہ فرمائیے، سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا اب جب یہ سلام کا جواب ہو گیا نا، سلام کا جواب ہو گیا، اب سوال کرنے والے پھر کہا، یا علی ذرا ان سے پوچھ دیجئے، اب یہ بول رہے ہیں ایک مرتبہ پھر ہماری تسکین کر دیجئے. ہاں اب کیا پوچھنا ہے؟ کہا اب ان سے پوچھو نا ذرا، ان سے پوچھو کہ جب یہ آسمان پر پرواز کر رہے تھے تو یہ گول دائرے کی صورت میں تھے، غول کی صورت میں تھے، گروپ کی صورت میں تھے. جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں تو پھر سیدھے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ قطار میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اپنا غول کیوں نہیں توڑ دیا؟ اپنا غول کیوں توڑ دیا ہے؟ میرے مولا نے پرندوں سے کہا انہیں بتاؤ ذرا کہ تم اوپر جب پرواز کر رہے تھے تو دائرے کی صورت میں تھے، جب میرے سامنے بیٹھے ہو تو پھر اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ تو پرندوں نے جواب دیا، کہا کمال ہے یا علی، ہم پرندے ہو کر جانتے ہیں، یہ انسان ہو کر نہیں جانتے کہ علی صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم کے سامنے سیدھا بیٹھا کرتے. یا رسول اللہ، صلوات. سمجھ آئے کہ وہ بات کی؟ یہ ہے صراط مستقیم. ہاں پرندے ہو کر، یہ ہے صراط مستقیم. اچھا عجیب بات ہے کہ رسول نے جو بھی حدیث بیان فرمائی ہے نا، علی کا ذکر ہے. یعنی قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، صراط مستقیم علی. ایک اور حدیث بیان بتاؤں آپ کو، کیا خوبصورت حدیث. رسول معظم فرماتے ہیں، یا علی انت بمثل کعبہ. نہیں میں نے بڑی جملہ دے دیا آپ کو یار، آپ کی اپنی مرضی ہے. یا علی انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ جیسا ہے، کعبہ کی مثل ہے تو. اچھا کعبہ کی طرف لوگ چل کے جاتے ہیں یا کعبہ آتا ہے؟
علی ہے مثل کعبہ، جسے بھی ہدایت چاہیے اسے علی کے در پہ جانا ہوگا۔ ہاں علی، ہاں علی طہارت میں کعبہ جیسا، علی عظمت میں کعبہ جیسا، سٹرکچر کی بات نہیں کر رہا، علی طہارت میں کعبہ جیسا، علی عظمت میں کعبہ جیسا، علی اتنا سچا ہے کہ کسی نے پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ بس گفتگو ختم، حق کیا ہے؟ اب رسول نے فرمایا نا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق علی کے ساتھ ہے، غور کرنا، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جس طرف علی جائیں گے حق ادھر جائیں گے۔ رسول معظم نے کہا پوری کائنات علی کو چھوڑ کر علی دوسرے راستے پر تنہا جا رہا ہو تو سمجھنا حق ادھر ہے۔ اچھا حق کیا ہے؟ رسول معظم سے پوچھا حق کیا ہے؟ رسول معظم نے کہا غور فرمائیے گا، بس گفتگو ختم۔ رسول نے فرمایا وہ سامنے دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے جو ہے وہ حق ہے، جو دروازے کے پیچھے ہے وہ حق ہے۔ یہ بندہ جلدی سے گیا، اس نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، سوراخ سے دیکھا، اسے دروازے کے پیچھے علی نظر آیا۔ میں نے تو جملہ دے دیا آپ کو، یہ دروازے کے پیچھے علی نظر آیا۔ یہ واپس پلٹا، یا رسول اللہ میں نے پوچھا حق کیا ہے؟ رسول نے بتایا تو ہے جو دروازے کے پیچھے ہے وہ حق ہے، جو دروازے کے پیچھے ہے وہ کیا ہے؟ اچھا یہ اب گیا، اس نے سوچا کہ شاید اب کوئی اور ہوگا، یہ پھر گیا، اس نے پھر دروازے کی اوٹ سے دیکھا، اسے پھر علی نظر آئے، یہ واپس آیا، اس نے پھر سوال کیا، رسول نے وہی جواب دیا، یہ پھر دروازے کی اوٹ پر گیا، اس نے اب منظر بدلا ہوا دیکھا، کیا دیکھا کہ علی کا سر سجدے میں تھا، اس نے دروازے کو کھولا، یہ بیٹھ گیا، اس نے اپنا کان لگایا کہ دیکھوں تو صحیح علی کیا پڑھ رہے ہیں سجدہ شکر میں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ علی کا سر سجدے میں تھا، علی سجدہ شکر میں فرما رہے تھے اللہم بحق محمد المصطفیٰ، مالک تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اب یہ اس نے سن کے پریشان ہوا، پر ہم سمجھے تھے علی خود بڑا بہادر ہے، ہم سمجھے تھے علی خود مشکل کشا ہے، ہم سمجھے تھے علی بہادر ہے، یہ جلدی سے گیا۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا مسجد میں بھی منظر بدلا ہوا تھا، مسجد میں بھی رسول کا سر سجدے میں تھا، اس نے جلدی سے اپنا کان لگایا، لگا کر اس نے جو ہی سنا تو کیا سنا کہ محمد مصطفیٰ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر فرما رہے تھے اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب۔ وہ جو فرمائیے گا، سمجھ آ رہی کہ بات کی؟ یہ ہیں صراط مستقیم، یہ ہیں حق، تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، پتھر ہو دل تو ذوق کرامات کیا ملے، ارے مولا علی سے مانگ کہ مولائے کل ہیں یہ، منگتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے۔ ہاں ایک مرتبہ درود پڑھے سب محمد و اہل بیت۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ بس گفتگو ختم۔ مولا سجاد کو بلایا، صلی علی محمد و علی محمد، مولا سجاد کو بلایا یزید بدبخت نے، کہا سجاد یہ تیری بہن سارا دن روتی ہے، ساری رات روتی ہے، کوفہ کی عورتیں کہتی ہیں ہمارے مرد رات کو سو نہیں سکتے، میں کہتا ہوں حسین کی یتیم تیری قسمت تیری دادی زہرا سے ملتی ہے، تیری دادی زہرا کے رونے پر بھی مدینے والوں کو گلا تھا،
ہائے آج حسین کی یتیم پر بھی رونے والوں کو گلا ہے۔ مجھے بڑا مختصر بات کرنی ہے۔ جناب سجاد نے یزید سے کہا میرا ایک کام کر، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میری بہن روئے گی نہیں۔ اللہ کرے میری بات آپ سمجھ گئے، میں سلام کر رہا ہوں۔ کیا بات کروں؟ کہا مجھے میرے بابا کا سر دے دے، اس کے بعد میری بہن روئے گی نہیں۔ سجاد کو بندے ہاتھوں پر سر ملا، مختصر کر دیا میں نے، سارا مصائب چھوڑ دیا، بندے ہاتھوں پر سر ملا۔ سجاد نے کافی دیر کے جب بابا کا سر دیکھا نا، جب بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ملے نا تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سجاد نے کہا بابا آنکھیں کھولنا، آنکھیں کھول کے دیکھ میں تیرا ضعیف سجاد ہوں۔ سجاد نے کہا بابا آنکھیں کھولنا، سجاد نے کہا بابا آنکھیں کھولنا، دیکھ کربلا میں مارا جانا آسان تھا، بابا دیکھ تیرا سجاد کبھی شام کے اس بازار میں، کبھی اس بازار میں پھوپھیوں ماؤں کے ساتھ جا رہا ہے۔ بس عزادارو سجاد اپنے بابا سے باتیں کرتا ہوا نا پہنچا، کہاں پہنچا؟ زندان میں پہنچا۔ زندان کے دروازے پر پہنچ کر نا سجاد نے آواز دی، آواز دے کر کہتا بیٹا سکینہ آ ذرا دیکھ بابا ملنے آیا ہے، سکینہ بابا ملنے آیا ہے۔ سجاد زندان میں داخل ہوا، سجاد کا مولا زندان میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے نا دیکھا بابا کا سر ہے، کہاں ہے؟ بندھے ہوئے ہاتھوں پر، بندھے ہوئے ہاتھوں پر۔ اپنے بھائی سجاد سے کہتی بھیا سجاد جب میں مدینے میں بابا سے ملتی تھی نا تو بھیا میں بابا کے سینے پر لیٹا کرتی تھی، اب دیکھنا میرے بابا کا سینہ نہیں ہے مگر مجھے اپنے بابا سے ملنا تو ہے نا۔ تو بیٹا بھیا سجاد ایسا کرتے ہیں، آج ترتیب بدل دیتے ہیں، آج ترتیب بدل دیتے۔ کہا بیٹا سکینہ کیسے ترتیب بدل؟ کہا آج میں زندان کی زمین پر لیٹتی ہوں، ارے تو میرے بابا کا سر میرے سینے پر رکھ دے۔ سجاد نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے 4 سال کی سکینہ کے سینے پر حسین شہید کا سر رکھا۔ جو اس سر رکھا تھا نا ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آنکھیں کھول تو صحیح نا، ارے ذرا دیکھ، ارے میں تو تجھے ذبح ہوتے دیکھتی رہی، ارے سکینہ کو دیکھ اب بال سفید ہو گئے، رخساروں پر تباچ ہو گئے نشان، ارے بابا میں کربلا سے کوفہ شام کے دربار میں جب بھی تیرا نام لیا کسی نے تماچا مارا، کسی نے تعزیہ نام۔ اللہ لعنت اللہ۔